اللہ رسول نبی کریم الحمدللہ رب العالمین. اندر جا کے کیا ہے، کھانا جلدی تیار لا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بار نازل ہے. رخ حضور کا صدقہ یتیم چمکتا ہے، آپ کی زلفوں کے سائے سے رات بنتی ہے. حضور آپ نوازیں تو بار نازل ہے. ملے جو عزت ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں، اگر ہو آپ کی مرضی تو رات بنتی ہے. اور رخ حضور کی زیارت بڑی عبادت ہے، وہ آپ کی عنایت تو جھاگ بنتی ہے. حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. نبی کی دید سے بنتے ہیں اولیاء بھی اصفیاء بھی، اسی صورت سے صورت نجات بنتی ہے. اور جسے وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے، اسے وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے. حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. معزز حاضرین، ختم نبوت پہ بات ہوتی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک یہ شان ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. مرزا قادیانی نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں. کہنے لگا کہ میں جو ہے وہ بھی نبی ہیں لیکن آخری نہیں ہے، ان کے بعد نبی آ سکتا ہے. میں نبی ہوں. ان کو چیلنج کیا. کس نے چیلنج کیا؟ پیر میر علی شاہ صاحب، کہ ادھر آ، ہماری بات کا جواب دے، اور اگر تو سچا ہے تو. یہ واقعہ آپ نے سنا ہے علماء کرام سے. 3 چیزیں یا 4 چیزیں انہوں نے شرط رکھی. اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا. جس جگہ پہ اکٹھ ہونا تھا وہ جگہ وہ تھی جہاں آج مینار پاکستان ہے، اور مینار پاکستان کے ساتھ ہی دریائے راوی ہے. میر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ تو اگر سچا نبی ہے تو آ میرے ساتھ بات کر. نبیوں کے پاس اللہ کی دی طاقت ہوتی ہے، اور اس طاقت سے اگر تو دریائے راوی کا رخ جو ہے وہ بدل کے تو دریا یہاں ہمارے پاس سے بہنا شروع کر دے تو یہ کر کے وہاں نہیں تو میں کر کے دکھاتا ہوں. یہ اللہ کے ولی ہیں، مایا نہیں تو میں کر کے دکھاتا ہوں. ایک یہ شرط رکھی. جب شرط رکھ دی جائے نا اور شرط پوری ہو جائے تو پھر اگلی بات ماننی پڑتی ہے. دوسری شرط یہ تھی کہ یہ ایک عورت ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، اور بغیر شادی کے بچہ بچی نہیں ہو سکتا، تو ابھی اسے آرڈر کر یہ بچہ جنے اگر تو سچا نبی ہے تو. کیونکہ رب جو چاہے نبی کی زبان سے کروا دیتا ہے. نہیں تو میں ولی ہوں، اپنے نبی کا غلام ہوں، میں حکم کروں گا اور ایسا ہوگا. تیسری بات انہوں نے جو رکھی، تیسری شرط وہ یہ تھی کہ تو شیر بن جا بیٹھا بیٹھا اور مجھے کھا جا. اگر تو ایسا نہیں کر سکتا تو پھر میں شیر بنتا ہوں اور تجھے کھا جاؤں گا. اور فرمانے والے، بیان کرنے والے فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو ان کے ہاتھ پہ بال بڑھنا شروع ہو گئے جیسے شیر کی جت بڑھتی ہے. کسی نے کہا کہ اگر وہ آ جاتا
اور آپ سے کہتا کہ آپ شیر بن کے کھا جائیں مجھے تو آپ کھا جاتے. تو جب اتنی بات کہنے والے نے کہی نا تو انہوں نے فرمایا کہ میں خود تو نہیں کہہ رہا تھا, میرے سے تو یہ کہلوایا جا رہا تھا. میرے نبی فرما رہے تھے کہ تو کہہ یہ, کیونکہ وہ جھوٹا ہے, وہ ایسا کر سکتا نہیں. مرزا قادیانی جھوٹا ہے, وہ ایسا کر سکتا نہیں. یہ اس وقت کی بات تھی. پیر میر علی شاہ صاحب بہت بڑی ہستی ہیں, اللہ کے ولی ہیں. میرے نبی ان کو ظاہرہ طور پہ یہ حکم فرما رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. اگر یہ بات آج کے دن ہم اس پہ پکے ہو جائیں تو ہم آگے جا کے ہمارے پھنسنے کے چانسز ہیں. یہ بس ایک ہی بات آپ کو سنانی ہے اور ذرا غور سے سننی ہے. پھنس کیسے جائیں گے؟ آگے جو فتنہ آنے والا ہے وہ دجال کا ہے. وہ فتنہ دجال کا ہے. دجال ایک ایسا ہیبت ناک خوفناک بندہ ہے جس کی ایک ہی آنکھ ہے یہاں پہ اور اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوا ہے. لیکن طاقتیں اس کے پاس کتنی ہوگی کہ اگر کوئی بندہ کہے نا کہ یہ بندہ ہے, یہ مرا پڑا ہے, اس کو زندہ کر دے, وہ زندہ کر دے گا. اگر وہ کہے کہ میں نبی ہوں یا کہے کہ میں رب ہوں, اور ہم یہ شرط لگا دیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی شرط لگائی تھی. پیر میر علی شاہ صاحب نے تو شرط لگائی تھی میرے نبی کے کہنے کے, لیکن یہاں پہ میرے نبی کا اور پیغام آیا ہے. جب ولی بولتا ہے تو نبی کی مرضی سے بولتا ہے. یہ میرے پیر خانے سے آواز آئی ہے, اس کو سنیے غور سے, کیونکہ بات میں دم ہو نا تو وہ اثر کرتی ہے, اور اگر دم نہ ہو تو اثر نہیں کرتی. جو وسیلہ نجات آپ پڑھتے ہیں یا سنائی جاتی ہے, میرے پیر صاحب درس میں نہیں پڑھے ہوئے. قرآن کو جیسے علماء عالم ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں. فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میرے نبی پاک جیسے پٹی چلتی ہے نا ٹی وی کے نیچے خبروں کی, ایسے چلا دیتے ہیں, میں پڑھ کے تمہیں سنا دیتا ہوں. تو میرے پیر کو بھی میرے نبی کی عطا ہے, اور اس عطا سے جو اگلی چیز آئی ہے کہ آگے کیا احتیاط کرنی ہے کہ دجال کا فتنہ آئے گا. دجال کو کوئی بندہ کہے گا کہ یہ سورج نکلا ہوا ہے, ابھی 1 منٹ کے اندر بارش ہو, بادل آ جائیں گے, اور اگر بندہ کہے گا کہ یہ بارش 5 منٹ ہو, 10 منٹ ہو, 2 انچی ہو, تو وہ اتنی ہی ہوگی, اس سے زیادہ نہیں ہوگی. یہ حدیث میں آیا ہے, یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ, اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ دجال کتنا خطرناک فتنہ ہوگا. اور دجال کا ذکر, دجال تب آئے گا جب اس کا ذکر بند ہو جائے گا. ابھی اس کا ذکر ہو رہا ہے لیکن اکثر مسجدوں میں ذکر نہیں ہو رہا. دجال کی بات کتنے جمعے پڑھے ہیں؟ کبھی نہیں ہوئی. بڑے جمعے پڑھتے علماء کرام کے پیچھے, دجال کی بات نہیں ہو رہی. لیکن یہ ایک بات غور سے سننی ہے کہ دجال سے ہم نے یہ نہیں کہنا کہ تو کہتا ہے کہ میں رب ہوں تو یہ ہو جائے. وہ تو کر دے گا, اگر اس نے تیری شرط پوری کر دی پھر تیرا کیا بنے گا؟ پھر تو تجھے اسے رب ماننا پڑے گا. اگر وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں مجھے مانو, تو ہم کہیں گے کہ میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو مرزے سے یہ مانگی تھی, تو ہم بھی اس سے مانگ لیتے ہیں کہ بھائی رخ اس کا دریا کا موڑ دے. اگر اس نے موڑ دیا پھر تیرا کیا بنے گا؟ پھر کیا تو اسے نبی مان لے گا؟ نبی تو وہ ہے نہیں, رب بھی وہ نہیں ہے. رب کا تو جسم ہی نہیں ہوتا, اس کی تو آنکھ ہوگی, کانا ہوگا, وہ متھے پہ کافر لکھا ہوگا. رب تو مومن ہے. پھر کیا کریں گے ہم؟ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے لیے, ختم نبوت کے لیے, یا کوئی بندہ کہے کہ میں رب ہوں, اس کے لیے کسی سے کوئی دلیل نہیں مانگیں گے, کسی سے کوئی دلیل, کوئی شرط نہیں رکھیں گے. ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے کہ میں آخری نبی ہوں, بس یہاں پہ فل سٹاپ ہے. اور زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے کہ لا الہ الا اللہ. اور یہ ایمان ہے کس کا؟ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا.
کیسے؟ ہر بندے نے کوئی نہ کوئی دلیل مانگی تھی کہ مجھے یہ دلیل دو تو میں مسلمان ہوتا ہوں۔ پہلے مسلمان سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ مجھے کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ آپ نے فرما دیا یا رسول اللہ رب ایک ہے تو رب ایک ہے۔ ہاں جی، یہ سیدنا صدیق اکبر کا ایمان ہے۔ رب کو ماننا تو نبی کی زبان سے، اور نبی کو ماننا تو نبی کی زبان سے، آگے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے بغیر دلیل کے ہم نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، ہم رب کو رب مانتے ہیں بغیر دلیل کے، کیونکہ اس کی ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ زبان مصطفیٰ سے نکل گیا کہ رب ایک۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر نے مانا، ویسے ہم رب کو زبان مصطفیٰ کی وجہ سے ایک مانتے ہیں، اور جیسے سیدنا صدیق اکبر نے مانا ویسے ہم مانتے ہیں، اور میرے نبی کی زبان کسی بھی دلیل سے ہمارے لیے زیادہ طاقتور ہے۔ ہاں جی، اس لیے دجال سے کسی نے کوئی شرط کہی کہ دجال تو یہ شرط پوری کر، وہ کر دے گا، اور ہم تو پھنس جائیں گے پھر۔ اس لیے بغیر دلیل کے ہم یہ مانیں گے۔ اور جو سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کی بات تھی، وہ اس وقت کے لحاظ تھے، حکم مصطفیٰ تھا کہ ایسا کرو تو انہوں نے کیا۔ آج جو بات ہے جو سرکار کی بارگاہ سے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو دجال آئے گا اس کے سامنے کوئی بندہ شرط نہ رکھ دے، وہ شرط پوری کر لے گا تو پھر تجھے تو ماننا پڑ جائے گا۔ ہاں جی، اس لیے یہ نقطہ جو ہے یہ خود اپنے ذہن میں رکھیے کہ میرے نبی کی زبان کسی بھی دلیل سے سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ وہ دلیل ہے جس دلیل سے ہم نے رب کو ایک مانا، اس لیے اسی دلیل سے نبی کو آخری مانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت کی، باقی ساری باتیں کریں آپ ختم نبوت کی، لیکن یہ دلیل والی بات جو ہے نا اس کو روک دیں آپ، کیونکہ یہ اس وقت کی بات تھی۔ اب آگے کی بات، آگے جو دجال آنے والا ہے وہ تمہاری شرط پوری کر دے گا، تم تو پاس جاؤ گے، پھر مانو گے اس کو، یہ تو وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ اس لیے ہم نبی کو آخری مانتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، کیونکہ زبان مصطفیٰ سے نکلا کہ آخری تو بس آخری ہو گیا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرات گرامی، دوسری بات ایک اور ہے، آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے۔ مسجدوں میں ہوتا ہے نماز پڑھو، ہوگا، حج کر لو، ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ یار یہ بات ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے یہ بات غلط ہے، لیکن موقع کی بات نہ ہو۔ گھر میں بندوق پڑی ہو، باہر کتا پہ جائے، وہ بندوق تو ہے نہیں ہاتھ میں، اب جو بٹا تیرے ہاتھ میں ہے وہ تیری بندوق ہے۔ اب وہ موقع اس وقت یہ ہے کہ اس بٹے کو اٹھا لیا جائے، وہ مار دیا جائے، اس کو کتا بھاگ جائے۔ آج جو موقع پہ چیز کام آتی ہے وہ تقریر کرو نا، جو آج موقع کون سا ہے؟ آج موقع پتہ کیا ہے؟ آج سیلاب آ جائے گئی تو آپ درخت لگاؤ گے کہ جو ڈوبتے ان کو بچاؤ گے؟ جو ڈوبتے ہیں ان کو بچاؤ گے نا، اور جو پھنس گئے سلام ان کو دوائی دو گے، ان کو روٹی دو گے، کہ آپ شجرکاری شروع کر دو گے؟ شجرکاری تو نہیں شروع کرو گے۔ ہمارے ممبروں میں شجرکاری شروع ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف سے سلام آیا ہوا ہے، اور وہ سلام کون سا آیا ہوا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا اللہ کا نبی کچھ نہیں دے سکتا، نبی کچھ نہیں دیتا، سب اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ تبلیغ ہو رہی، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور نبی سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ یہ آواز دوسری طرف سے ہے، لیکن تیرے ممبر سے ادھر بات ہی کوئی نہیں جا رہی ہے۔ اگر تیرے ممبر سے بات نہیں جا رہی تو تو بے وقت گفتگو کر رہا ہے، اور بے وقت گفتگو، بے موضوع گفتگو، بغیر موقع کے گفتگو، اس کا فائدہ بالکل نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ ہم ایک بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں، وضو نہ ہو تو نماز ہوتی ہے۔ 4 چیزیں وضو میں جو فرض ہیں ان میں سے ایک انگلی رہ جائے تو نماز ہوتی ہے؟ وضو ہی نہیں ہوتا تو نماز کیوں ہو رہی ہے؟ وضو نہیں ہوتا۔ اور اگر کہیں کہ پہلے نماز پڑھ لیں بعد میں وضو کر لیں گے، یہ چلے گا ایسے؟
تین چیزیں ہیں، وضو نہ ہو تو نماز خانہ کعبہ کے اندر جا کے پڑھ لو جائے گی، وضو ہونا چاہیے اور وضو پورا ہونا چاہیے اور وضو پہلے ہونا چاہیے، یہ شرط ہے نماز کے لیے، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ کے پورا ہونے کے لیے اگلا حصہ محمد رسول اللہ شرط ہے، وہ شرط ہے، وہ شرط پوری ہوگی تو لا الہ قبول ہوگا، وضو ہوگا تو نماز ہوگی، وضو پہلے ہوگا تو نماز ہوگی، اور محمد رسول اللہ پورا پڑھو گے، پورا مانو گے میرے نبی کو تو نماز ہوگی۔ اگر کہو کہ نہیں نبی بس چٹھی رساں تھا، ڈاکیا وہ خط دے کے چلا گیا، وہ قرآن ہے خط، اس کو پڑھو اور اس پہ عمل کرو، بات ختم۔ حضرات یہ نبی کی توہین ہے، اور توہین رسالت جو ہے یہ کفر ہے، اور یہ جو تبلیغ ہو رہی ہے آج کے دور میں، یہ تبلیغ کا رخ غلط ہے۔ وہ کلمے پہ محنت تو کر رہے ہیں لیکن آدھے پہلے حصے پہ کر رہے ہیں، لیکن پہلا حصہ دوسرے حصے سے کام نہیں کرتا، وہ جب تک دوسرا حصہ اس کے ساتھ نہ ہو میرے نبی کی ہر شان کے ساتھ مانا جائے۔ اس لیے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شان کو مانو، پھر تیرے اعمال پورے ہوں۔ اب ان کے خلاف کوئی بندہ بات نہیں کرتا، کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ یا تو اندر سے کہتے ہیں غلط بات کرتے ہیں، لیکن اس غلط کو ممبر پہ بیٹھ کے غلط نہیں کہتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میری نوکری چلی جائے گی، دوسری وجہ مجھے لوگ کیا کہیں گے، مجھے مسجد کی کمیٹی کیا کہے گی، اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ اب میں کہتا ہوں کہ شان مصطفیٰ زیادہ عظمت والی ہے کہ کمیٹی؟ تو اگر تیرے دو رخ ہیں کہ اندر سے تو کچھ اور ہے اور باہر سے کچھ اور ہے، تو دموئی ہے، تو منافق ہے۔ یہ دوئی نہیں ہونی چاہیے بندے میں، جو بات یہاں پہ ہو سکتی ہے وہ بات باہر بازار میں بھی ہو، جو باہر بازار میں بات ہو سکتی ہے، ہاں جی ایک بات کرو، اور وہ ایک بات کائنات میں ہے ہی میرے نبی کی۔ میرے نبی نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا، اور جو نبی سے تجھے دور کرے کہ نہیں بھائی سب اللہ سے ہوتا ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، اسے کہے کہ بھائی بغیر نبی کے نام کے تو مجھے کلمہ پورا کر کے دکھا دے، نہیں ہوتا کلمہ پورا، ایمان نہیں ملتا، پھر تیری تبلیغ غلط ہے۔ ایک یہ بات ذہن میں رکھیے۔ دوسری بات کرتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کو علم غیب، اور کہتے ہیں کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس پہ بات نہ کرو۔ نبی کی ایک عظیم شان جسے قرآن نے بار بار بیان کیا ہے کہ نبی کو علم غیب ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں یہ اختلافی ہے۔ اگر تجھے نبی پہ اختلاف ہے تو تیرا نبی پھر کوئی اور ہے، ہمیں تو اپنے نبی پہ اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ موقع کی بات جو ہے یہ نہیں کی جا رہی، باقی باتیں ساری بیان کر رہے ہیں، یہ سنت پوری کر لو، یہ کر لو، انگلی یوں اٹھا لو، ہاتھ یہاں باندھ لو، یہ کر لو۔ میں کہہ رہا ہوں جو کرنے والی بات ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ سیلاب آیا ہوا ہے، تیرے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں 3 دن کے سے روزے پہ، اور تو بیٹھا ہے گھر میں تسبیح گھما رہا ہے۔ تسبیح تب تک کام نہیں کرتی جب تک میرے نبی کی شان کو نہ مانا جائے۔ بارہا ایک ہی بات کر رہے، ایک بات کر رہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی، کہتے نہیں بھائی یہ اختلافی بات کرتے ہیں۔ اختلاف میرے نبی پہ جس کو ہو وہ تو دین سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ختم نبوت پہ جب مرزائی کو اسمبلی میں لایا گیا اور نورانی صاحب وہاں پہ گئے، رات کو کیا ہوا، جب صبح مرزائیوں کو کافر قرار دینا تھا تو بھٹو نے بلوایا، نورانی صاحب میں کل کیا کروں، کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ اپنی ہی قوم کے لوگوں کو ایک دوسرے مذہب کا قرار دے دینا۔ تو نورانی صاحب فرماتے ہیں کہ بھٹو وہ کر جو ایک عاشق رسول کو کرنا چاہیے۔ ہاں جی کر کے آئے، نورانی صاحب کی آنکھ لگی تو سرکار نے زیارت عطا فرمایا بلا دھڑک جا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اٹھے نماز پڑھی، باہر دروازہ کھڑک گیا، باہر مرزائی کھڑے ہیں، بریف کیس بھرا ہوا ہے،
نوٹوں کا. کہنے لگے کہ گاڑی نوٹوں کی وہاں بھری ہوئی ہے, یہ تو صرف آپ کو دکھانے کے لیے لائے, بیانہ ہے. ہمارے لگے کہ مرضیو تم لیٹ ہو گئے ہو, تیرے سے پہلے میرا سودا ہو گیا, مجھے کملی والا خرید کے لے گیا ہے, تم بہت لیٹ ہو گئے ہو, اگر جلدی آ جاتے تو شاید میں گاڑی دے کے ڈور ہی جاتا ہے, لیکن تم لیٹ ہو گئے ہو. کملی والا. وہ ہوا کیا اسمبلی میں کہ جب وہ آ کے کھڑا ہوا تو اس نے کہا, اس نے دلیل کہاں سے دی مرزائی نے, کہنے لگا کہ کتاب کا حوالہ دیا کہ اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اللہ چاہے تو محمد جیسے کئی کروڑوں پیدا کر سکتا ہے, اور یہ لکھا ہے کتابوں میں. یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ یہ دیوبندیوں کی کتابوں میں لکھا ہے, یہ ان کی کتابوں میں یہ تحریر موجود ہے کہ اللہ چاہے. وہ کہ بھائی تو رب کو پوچھ کے آیا ہے, رب نے تو فرمایا کہ نہیں, بس آخری اینٹ وہ نبوت کے محل کے اندر لگ گئی, اب کوئی نہیں ہے, وہ پورا ہو گیا ہے, وہ پورا ہو گیا, میں نہیں پیدا کروں گا اور کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا یہ ان کی کتابوں میں ہے. نبی صاحب فرمانے لگے یہ ظالم ہے, اور وہ دیوبندی اٹھ کے نیچے بیٹھ گیا جو کھڑا ہوا تھا موڈے کے ساتھ, موڈا لگا کے نا کہ ہم جناب ان کو کافر قرار دیں گے. فرمایا یہ ظالم ہے, ان کی گستاخیاں ہیں. اس لیے وہ اٹھا اور بیٹھ گیا. سنیوں تم نے مرزائیوں کو مرزائی قرار دیا ہے, حکومت نے, میرے نبی نے, ہر بندے نے تمہارا ساتھ دیا ہے, اور یہ ختم نبوت والی بات جو ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ ختم نبوت کے لیے کسی سے کوئی شرط نہیں مانگنی. کوئی بندہ کہے میں نبی ہوں, دجال آئے گا وہ کہہ دے میں نبی ہوں, تو یہ نہ کہنا کہ گولڑا شریف والی سرکار نے فرمایا تھا میر علی شاہ صاحب نے کہ راوی کا رخ موڑ دے. اس نے موڑ دینا رخ, اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ رخ موڑ دے گا, تو پھر کیا تو اس کو نبی مان لے گا؟ نہیں, تیرے لیے اتنا کافی ہے کہ میرے نبی کی زبان سے نکلا کہ میں آخری ہوں, مجھے اس کے بعد دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے پکے ہو جاؤ, میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. کوئی دلیل جس نے مانگ لی وہ پھنس گیا, کیونکہ دلیل کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھا بھی میں چلتا ہوں اس راستے پہ, جو ایک قدم آگے اس راستے پہ چلا کہ شاید یہ آخری نبی ہو, اس کا ایمان وہی ختم ہو گیا. یہ بات یاد رکھو کہ اگر آپ دلیل لینے چلے گے نا وہی ختم ہو جائے گا ایمان آپ کا. دلیل کی طرف جانا ہی, میں بغیر دلیل سے اپنے نبی کو آخری نبی مانتا ہوں. یہ تب بات ٹھیک تھی جب میرے نبی میرے علی شاہ صاحب کو فرما رہے تھے کہ یوں کہو یوں کہو یوں کہو, تب ٹھیک تھی. اب میرے نبی نے جو فرمان دیا ہے وہ یہ ہے حضرات گرامی کہ دلیل مانگنی نہیں, کیونکہ آگے جو دجال آنے والا ہے, دجال کا فتنہ, وہ دلیلیں پوری کر سکتا ہے, اس کو طاقت اللہ کی طرف سے ہے. وہ فتنہ جو ہوا تو اس کے سامنے کوئی دلیل نہیں رکھنی, بغیر دلیل کے کہنا ہے کہ تو نہ رب ہے نہ تو نبی ہے, تیرے ماتھے پہ کافر لکھا ہے. اور اس کے پاس کیا ہوگا, ایک ہاتھ میں جنت ہوگی, ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگا. اتنا بڑا ہوگا. وہ کہے گا جو نہیں مجھے مانے گا تو آگ میں پھینک دوں, تو آگ بھڑک رہی ہوگی. لیکن اصل میں کیا ہوگا کہ جو دوزخ ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی, جو اس میں پھینکا جائے گا وہ اصل میں جنت میں چلا جائے گا, جو اس کی جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی, جو ادھر پھینکا جائے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا, اور پھر وہ پکا پکا چلا جائے گا. اس لیے یہ بات, کیونکہ اللہ بہت سونا ہے, کانا نہیں ہے, یہ تو کانا ہوگا, اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا. رب کا جسم نہیں ہے, اس کا جسم ہوگا. ہاں جی, تو رب کو کوئی بندہ چھو نہیں سکتا, یہ چھوئے گا, لوگوں کو کرے گا. طاقت اتنی ہوگی, مرے بندے کو جگا دے گا, بارش کر دے گا, کہے گا اس کو یہ, اور بچہ جو ہے وہ جنے گی اسی وقت. یہ اللہ کی طرف سے اس کو طاقتیں ملے گی, اور یہ بڑا کڑا امتحان ہوگا لوگوں کا. اس لیے آپ اس فتنے سے بچنا ہے, اور بچنا کیسے ہے؟ دلیل مانگنی ہی نہیں. نہ تو رب ہے نہ تو رسول ہے, تو کافر ہے.
اور ہم رب کو رب مانتے ہیں، نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، اور میرے رب کے علاوہ کوئی دوسرا رب، نہ رب کا کوئی بیٹا ہے، نہ رب کی کوئی اولاد ہے، نہ رب کا کوئی ماں باپ ہے، رب نہ کسی سے جنا گیا، نہ رب کا کوئی حصہ ہے۔ اگر نبی ہے تو وہ رب کی مخلوق ہے، رب نے اپنے نور سے اپنے نبی کو پیدا کیا، یہ بات یاد رکھیے۔ لیکن یہ نور میرے رب کا حصہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ نور میرے رب کا حصہ نہیں ہے، اللہ کا بالکل کسی طریقے سے بھی نبی حصہ نہیں ہے، لیکن رب نے اپنی قدرت سے میرے نبی کا نور پیدا فرمایا، اپنے نور سے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے۔ اور نبی نبی ہے، نبی کبھی رب نہیں ہو سکتا۔ صحابی ہے، جتنا مرضی بڑے اعمال کر لے، آل بیت ہے، جتنے مرضی اوپر چلے جائیں، نبی سے اوپر نہیں جا سکتے، یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ آل بیت نبی کی وجہ سے ہے، نبی تو آل بیت کی وجہ سے نہیں ہے۔ وہ ایران سے نا کسی نے بھیجا کہ جا کے لوگوں کو شیعہ کر، اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، چلتے چلتے نا راستے میں رک گیا ایک جگہ پہ، بہت بڑا ان کا عالم تھا، وہاں ایک تو بابا بیٹھا ہوا تھا اپنی جھوپڑی میں، کہنے لگا، رک گیا رات، کھایا پیا اس کے پاس، بابا پوچھنے لگا کہاں سے آیا، کدھر جا رہے ہیں؟ کہتا جی میں ایران سے آیا ہوں، ایسے یہ وہ، بس آل بیت کی شان بیان کرتا ہوں۔ بابا کہتا میں بھی مسلمان ہوں یار، آل بیت کی شان بیان کر، میں سنتا ہوں۔ اس نے شان بیان کر دی، شان میں وہ کیا بیان کرتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو روضہ مبارک ہے 80 گز تک، یوں 4 چفیرے 80 گز تک، جو بندہ اس 80 گز کے پاس سے، اس میں سے گزر جائے اس جگہ سے، وہ بندہ جنتی ہو جاتا ہے۔ بابا نے فرمایا سبحان اللہ، یہ بہت بڑی عظمت ہے حضرت امام حسین کی، کہ ان کی قبر سے بھی 80 میل دور، 80 گز دور کوئی بندہ گزر جائے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے جی بہت اچھی شان ہے۔ فرمایا کہ ہم مانتے ہیں جی اس کو۔ فرمایا کہ یہ امام حسین کو شان کہاں سے ملی؟ فرمایا کہ یہ شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی جی۔ کہتا بہت اچھا یار، تو تو بڑی اچھی باتیں کرتا ہے۔ فرمایا پھر یہ بتا کہ اگر نواسے کا اتنا اثر ہے کہ 80 گز تک کوئی بندہ گزر جائے تو وہ جنتی، تو جو اس کے نانے کے بالکل پاس پڑا ہوا اس کے بارے میں کیا؟ وہ جو 2 بالکل نانے کے پاس پڑے ہوئے ہیں، میرے نبی کے روضہ اقدس میں 2 ہستیاں ہیں، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ فرمایا پھر ان کے بارے میں کیا خیال ہے تیرا؟ پھر نانے میں تو یہ طاقت ہے نا کہ وہ بھی جنتی، اور تو وہاں سے واپس چلا گیا۔ کہنے لگا نہیں، یہ جو جھگیاں ڈال کے بابے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ہمارا کام نہیں چلنے دے گا۔ انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات کی ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ منڈی میں جاؤ، منڈی میں جا کے نا سب کے چہرے دیکھو صبح صبح، تو ایک طرح کے لگے گا، یہ چہروں کے اثرات ہیں، کبھی نوٹ کیجئے گا۔ بھابیوں کی مسجد میں جاؤ، سارے چہرے ایک طرح کے لگیں گے آپ کو، ہاں جی۔ آپ کرمالہ شریف چلے جائیں، آپ کو سب کی داڑھیاں ایک جیسی لگیں گی۔ آپ سنیوں کی مسجد میں چلے جاؤ، آپ کو سب کے چہرے ایک جیسے لگیں گے۔ یہ فرق نظر آئے گا بشرطے کہ وہ سنی ہو، وہ دگڑ مگڑ نہ ہو۔ ہمارے اکثریت سنی دگڑ مگڑ ہے، مکس اپ ہوا ہے، وہ سنی ہے ہی نہیں صحیح طریقے سے، ہاں جی۔ لیکن جو میرے نبی کے عاشق ہوتے ہیں ان سب کے چہرے الگ ہوتے ہیں، یہ بالکل آپ کو الگ نظر آئیں گے۔ اس لیے انہوں نے ایک شعر پڑھا، کیا؟ قدورت صدیق کی تینوں میں دکھاواں دشمن صدیق دے، چہرے دا نور لے گئی قدورت رسول صدیق دی۔ صدیق اکبر سے جو دشمنی رکھے گا ان کے چہرے جا کے دیکھ لیا ہے، ہمارے تو سچے کھبے رہتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے، کبھی دیکھیے گا ان کے چہروں کو کہ صدیق اکبر سے قدورت رکھنے والے کے چہرے پہ حسن نہیں ہوگا، خوبصورتی نہیں ہوگی، لانتیں پڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے دور رکھے، ہماری اولاد کو اپنے یہ جو عقائد ہیں ان کو بچاؤ۔ اور سب سے خطرناک جو چیز آج کل چل رہی ہے وہ تبلیغی جماعت ہے۔ تبلیغی جماعت میرے نبی سے بے نیاز کر رہی ہے لوگوں کو، اور کہتی ہے اعمال کی طرف آ جاؤ، عمال کر لو، عمال کر لو، عمال کر لو۔ اور یہ بیماری سنیوں میں بھی ہے،
کہ بھائی عمال کر لو، سارا ادھا پونا گھنٹہ تقریر ہوتی ہے، یا اللہ نیک عمال کی توفیق عطا فرما، یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے بات۔ میں کہتا ہوں عمال صفر ہو لیکن محبت نبی اتنی سی ہو، پار کراتی ہے کہ نہیں کراتی؟ کراتی ہے پار، تو پھر بات تو ختم ہونی چاہیے، یا اللہ میرے نبی کی محبت عطا فرما۔ اگر نبی کی محبت آئے گی تو پھر نبی کے صحابہ کی محبت آئے گی، نبی کی آل بیت کی محبت آئے گی۔ یہ محبت مانگ لو، اس محبت کے اندر پھر مانگو کہ یا اللہ اب محبت مل گئی، اس محبت سے ہمیں نبی کو راضی کرنے کے لیے نیک عمال کرنے کی توفیق عطا۔ یہ راستہ ہے، اللہ تجھے اور تیرے رسول کو راضی کرنے کے لیے نیک عمال کرنے کی توفیق دے۔ اگر صرف نبی کی محبت کو وہاں پہ رکھ دیا اور نیک عمال لے کے چل پڑے تو تم دوسری پارٹی کے ساتھ ہو اصل میں۔ تو یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے۔ آج سیلاب ان کا آیا ہوا ہے، لیکن آگے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سبحان اللہ کہہ کے تو کہتے ہیں جنت میں درخت لگاؤ۔ اور بھائی سیلاب آیا، پہلے اس کو تو روکو، درخت رڑ جائیں گے سارے کے سارے، سارے درخت رڑ جائیں گے تیرے، تو ان کو بچا جو سیلاب میں آ کے تیرا جو ہے نا ان کا سانس بند ہو رہا ہے، ان کو دعائی کی ضرورت ہے۔ دعائی کیا ہے؟ صحیح عقیدہ، میرے نبی کی محبت کا عقیدہ، یہ دو ان کو اس کی ضرورت ہے۔ وقت کی جب جو ضرورت ہو اگر اس کے مطابق کام نہ کیا جائے تو پھر پریشانی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں جاتا۔ اس لیے یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ دیوبندی سنیوں کو کنورٹ کر رہے ہیں۔ وابی کہاں سے آ رہا ہے؟ سنیوں سے کنورٹ ہو رہا ہے۔ ہاں جی، آپ سے لے رہے ہیں وہ سارے۔ یہ انہوں نے اعلان کیا، میرے پاس موجود ہے یہ اعلان، کہ ہم نے بہت ساری بریلوی فیملیوں کو دیوبندی کر دیا، بہت سارے شیعہ فیملیوں کو دیوبندی کر دیا۔ یہ ہم نے اللہ کی مہربانی سے، طارق جمیل صاحب کہتے ہیں بہت اعلیٰ کام کیا ہے۔ اعلیٰ کام کیا کیا ہے کہ نبی کی محبت ہی دل سے نکال کے رکھ دی ہے۔ اللہ پاک ہمیں جو وقت کی ضرورت ہے نا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں یہ نہیں پتا، کافر کا تو پتہ نا کون ہوتا ہے، منافق کا بھی پتہ ہے، منافق کون ہوتا ہے نہیں پتا نا۔ نماز پڑھے، کلمہ پڑھے، داڑھی رکھے، ٹوپی رکھے، سارا کچھ کرے اور پھر کہے کہ نبی سے کچھ نہیں ہوتا، سب اعمال سے ہوتا ہے۔ اور منافق، قرآن میں لکھا ہے کہ منافق وہاں پہ ہوگا جہاں ابو جہل ہوگا، اس سے نچلے درجے میں منافق، 6ویں دوزخ کے درجے میں ہوگا ابو جہل، وہ کافر ہے، اس سے بھی سخت ترین عذاب جو ہوگا وہ منافق ہوگا۔ اور وہ نماز روزہ زکوٰۃ کرتا ہوگا لیکن کیا اس میں نہیں ہوگا؟ میرے نبی کی شان کا انکار ہوگا۔ اور یہ یہاں پہ موجود ہیں ہمارے اندر منافق۔ ہم اندر دیکھیں نا کہ جو ہمارے اندر بات ہے وہ باہر کر سکتے ہیں، اگر نہیں کر سکتے تو پھر اپنا خیال کرو۔ اگر میں بھی نہیں کر سکتا نا کہ میں جو یہاں بات کروں مجھے آپ کھڑا کر دیں چوک میں کہ جس مجمع میں کروں، اگر میں ڈنڈی ماروں میں بھی دو نمبر، یہ بھی منافقت۔ ہاں جی، منافقت دو منہ نہیں ہوتے، ایک منہ ہوتا ہے، مومن کا ایک چہرہ ہوتا ہے، دو چہرے نہیں ہوتے۔ حضرات گرامی، اللہ پاک ہمیں یہ جو بدبختی پھیلی ہوئی ہے امت کے اندر، وہ پتہ ہے آپ کو کہاں پھنساتے ہیں؟ اتحاد کی بات کرو۔ زنیر صاحب اللہ آپ کو نوکری دے، وہ کہتے ہیں اتحاد کی بات کرو۔ ہم کہتے ہیں، حضرت صاحب فرماتے ہوتے ہیں کہ ہمارے امام مسجد کے بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یار اتحاد تو یہ ہے نا کہ چور چوری چھوڑے اور صحیح لوگوں میں آ جائے، یہ اتحاد تو نہیں ہے کہ ہم بھی چوری کرنا شروع کر دیں۔ ہاں جی، اور چور، یہ چور ہے تبلیغی جماعت والے، کیا چوری کرتے ہیں یہ چور؟ نہیں، شان مصطفیٰ چوری کرتے ہیں، دین میں سے میرے نبی کی شان کو چرا لیتے ہیں، باقی دے دیتے ہیں لوگوں کو، شان مصطفیٰ ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ نبی کی شان کو چرانے والا چور کائنات کا سب سے بڑا چور ہے۔ ہاں جی، بچیے، خود بچیے، اپنے بچوں کو بچائیے۔ اللہ پاک ہمیں ان سے جو ہے نا، یہ وقت کی ضرورت ہے، میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے،
میرا وہ دشمن جو میرے نبی کی شان پہ انگلی اٹھائے، میرا وہ دوست جو میرے نبی کی شان پہ نعرہ رسالت بلا۔ ہاں جی، شان مصطفیٰ کو مانو، ہم آپ کے جوتے صاف کریں گے۔ شان مصطفیٰ کا انکار کرو، ہم تمہاری گردنیں اڑا دیں گے۔ یہ گردن عقیدے کی اڑا رہے ہم، بد عقیدگی جو آ رہی ہے نا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، پہلے اللہ سے تو پوچھ کے آ کہ محمد سے کچھ ہوتا ہے کہ نہیں۔ آدم علیہ السلام کو بتایا ہے کہ آدم، یہ جس نام کی وجہ سے، محمد کی وجہ سے تیری توبہ قبول ہوئی ہے نا، اگر یہ نہ ہوتا میں تجھے پیدا نہ کرتا، اگر یہ نہ ہوتا میں کائنات نہ بناتا، اگر یہ نہ ہوتا میں اپنا رب و نظار نہ کرتا۔ یہ حدیث ہے، رب تو یہ فرمائے کہ محمد سے یہ بنتا ہے، یہ ہوتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تبلیغ کا رخ ہی غلط ہے سارے کا سارا۔ اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہمیں ان سے ہمدردی ہے۔ ان کی داڑیاں ہیں، ٹوپیاں ہیں، یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ جہنم میں جائے، ہمیں تکلیف ہے۔ کوئی سکھ چلا جائے کوئی بات نہیں، کوئی ہندو چلا جائے، یہودی چلا جائے، جائے جہنم میں۔ لیکن یہ ایک عام سادہ لوگ پھر رہے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے ہم کیا کہتے پھر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے ان کو بلا کے دیکھ لیں، وہ کہیں گے نہیں بھائی یہ علماء کی بات ہے، علماء کریں۔ وہ میں کہا علماء نے آگے تیرے قبر میں جواب دینا ہے، قبر میں جواب تو تو نے آگے دینا ہے کہ یہ ہستی کون ہے۔ میں کہا تو کہتا پھر رہا، اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے، اس سے تو قبر جنت کا باغ بنتی ہے، اس کو پہچان لو۔ اس ہستی کو نہ پہچانو گے تو یہ جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ اس لیے یہ سرکار کی جب بات آئے جو کہے کہ نبی سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو بالکل ہی بربادی ہے۔ ہم تو نبی کو کہے نا نبی کہ میں نبی ہوں اور میں یہ دلیل، ہم تو وہ ماننے کے لیے تھے، میرے نبی نے جو فرما دیا بعد فل اسٹاپ، ہم نے اس سے آگے نہ کوئی دلیل مانگنی ہے۔ اور نبی سے کلمہ بنتا ہے، محمد رسول اللہ نہ ہو تو کلمہ پورا۔ اس لیے نبی کا دامن پکڑو، بچنا ہے تو نبی نے بچانا ہے تجھے، قیامت کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچانا ہے۔ اور اگر قیامت والے دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا ہے تو آج ہی چلا جا، بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سلام پڑھیں۔